بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ کوجی کا تیسرا باب ہے قیاس، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اشکال اربع کے 16 عقلی احتمالات کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیں، اشکال اربع آپ اسے تفصیل سے سمجھ چکے ہیں، پہلی شکل، دوسری شکل، تیسری شکل، چوتھی شکل۔ یہ جو چاروں کی چاروں شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں کے لیے کچھ شرائط ہیں، یعنی یہ شرائط پائی جائیں گی تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا، جس کو ہم نتیجہ قیاس کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو پھر نتیجہ قیاس درست نہیں نکلے گا۔ ہر شکل کی جو شرائط ہیں وہ الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ شکل اول ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، شکل دوم ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، شکل سوم ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں، شکل رابع ہے، اس کی اپنی شرائط ہیں۔ تو یہ جو اشکال اربع ہیں، ان کی شرائط کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو اشکال اربع ہیں، ان میں عقلی طور پر 16 احتمالات بنتے ہیں، یعنی 2 مقدمے ہوں گے، 16 طریقوں سے مل کر یہ 2 مقدمے آئیں گے اور پھر اس کا نتیجہ قیاس نکلے گا۔ آپ آج کے سبق کے اندر یہ جو عقلی 16 احتمالات ہیں یہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر شکل اول کے بارے میں جو شرائط ہیں اور ان 16 میں سے کتنی صورتیں شکل اول میں پائی جاتی ہیں ہم وہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے شکل دوم میں، شکل سوم میں، شکل رابع میں، ایک ایک کر کے ساروں کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ 16 احتمالات میں سے ہر شکل میں کون سا احتمال درست ہے، کن شرائط کی وجہ سے درست ہے، اور کون سا احتمال درست نہیں ہے، کون سی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے احتمال نہیں پایا جا رہا ہے۔ ایک بات کلیئر ہوگی۔ اب چلتے ہیں ان 16 احتمالات کی طرف۔ یہ 16 احتمال میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، موجبہ جزیہ، جیسے کہ آپ کو یہاں پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ جو قضیہ محصورہ ہے وہ ان 4 میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ ہوگا موجبہ کلیہ، جیسے کہ دیکھیں ہر انسان حیوان ہے، یعنی انسانوں کے تمام افراد پر حیوان ہونے کا حکم لگ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ موجبہ کلیہ ہے۔ یا پھر ہوگا موجبہ جزیہ، جیسے بعض حیوان انسان ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں حیوانوں میں سے بعض پر اس بات کا حکم لگ رہا ہے، ایجاب کا حکم لگ رہا ہے، تو یہ موجبہ جزیہ ہے، پیچھے تفصیل سے ساری گزر چکی ہے۔ یا اسی طریقے سے تمام سے نفی کی جائے گی تو یہ ہوگا سالبہ کلیہ، جیسے کہ کوئی انسان پتھر نہیں، یعنی انسان کے تمام افراد سے پتھر ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ بعض افراد سے نفی کی جائے گی تو اس کو کہیں گے سالبہ جزیہ، جیسے بعض حیوان انسان نہیں، اب حیوان کے بعض افراد سے انسان ہونے کی نفی کی جا رہی ہے، تو یہ والی بات آپ نے سمجھ لی، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو شکل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، 2 مقدمات سے مل کر بنتی ہے۔ پہلے مقدمے کو صغریٰ کہتے ہیں، دوسرے مقدمے کو کبریٰ کہتے ہیں۔ اب یہ جو صغریٰ اور کبریٰ ہیں، ان چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پہ دونوں ہی موجبہ کلیہ ہوں، یا دونوں ہی موجبہ جزیہ ہوں، یا دونوں ہی سالبہ کلیہ ہوں، یا دونوں ہی سالبہ جزیہ ہوں، صغریٰ بھی سالبہ کلیہ، کبریٰ بھی سالبہ کلیہ، یا اسی طرح صغریٰ بھی سالبہ جزیہ، کبریٰ بھی سالبہ جزیہ۔ تو یہ جو 4 ہیں، ان 4 کو، اور مقدمات کل کتنے، اشکال کتنے؟ کل 4 ہیں۔ اشکال اربع 4 ہے نا، اشکال 4 اور یہ 4 ہیں۔ 4 کو 4 سے جب آپ ضرب دیں گے تو ٹوٹل آپ کے سامنے نکلے گا 16۔ تو 16 طریقے بنے گی جس صورت میں شکل آ سکتی ہے۔ اب وہ کیسے بنے گی وہ ساری کی ساری میں نے یہاں پہ لکھی ہے، اپنی ایک نظر اس کو بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں جو پہلی شکل ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی موجبہ ہوں، یعنی صغریٰ یہ بھی موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ یہ بھی موجبہ کلیہ ہو، یہ پہلی صورت بنے گی، عقلی احتمال۔ دوسرا جو عقلی احتمال یہ ہے کہ صغریٰ اور کبریٰ دونوں ہی موجبہ جزیہ ہوں، یعنی مثال کے طور پہ یہ نا بعض حیوان انسان ہیں، اور اسی طریقے یہ آپ بنا لیں صغریٰ، اور دوسرا آپ کیا بنائیں، بعض انسان حیوان ہیں، یہ کبریٰ بن جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں صغریٰ اور کبریٰ دونوں ہیں، موجبہ جزیہ ہیں۔ یا تیسری کی مثال کیا بنے گی کہ جو اول ہے یعنی صغریٰ وہ تو موجبہ کلیہ ہے، لیکن جو کبریٰ ہے وہ موجبہ جزیہ ہے، یہ تیسری صورت بن جائے گی۔ چوتھی صورت کیا ہوگی؟ وہ اس کے برعکس ہو جائے گی کہ جو صغریٰ ہے وہ موجبہ جزیہ ہو اور جو کبریٰ ہے وہ موجبہ کلیہ ہو۔ 4۔ اب آگے یہ تو ہو گیا نا ایجابی 4 صورتیں۔ اب آگے ایجاب کے ساتھ آگے سلب ہوگا، یعنی صغریٰ کے اندر ایجاب ہے، کبریٰ کے اندر سلب ہے۔ مثال کے طور پہ 5ویں صورت ہے
کہ جو صغرا ہے وہ موجبہ کلیہ ہو اور جو کبرا ہے وہ سالبہ کلیہ ہو، یعنی دونوں ہی ایک تو کلیہ ہیں لیکن ایک میں ایجاب ہے دوسرے میں سلب ہے۔ اور چھٹی صورت کیا بنے گی کہ جو صغرا ہے وہ تو موجبہ کلیہ ہے لیکن جو کبرا ہے وہ سالبہ ہے لیکن جزیہ ہے، تو کلیہ اور جزیہ ہونے میں بھی اختلاف ہے اور موجبہ اور سالبہ ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ ساتویں صورت کیا بنے گی کہ صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو۔ آٹھویں صورت صغرا موجبہ جزیہ ہو اور جو کبرا ہے وہ سالبہ جزیہ ہو۔ اچھا، اس میں یہ تو ہوگی نا 8 صورتیں۔ اب باقی جو 8 صورتیں ہیں اس میں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ صغرا میں تمام کے تمام میں موجبہ ہے۔ اب آپ اس میں جو باقی 8 صورتیں ہیں صغرا کے اندر تمام کے تمام میں سالبہ لیں تو پھر یہ 8 اور 8 یہ 16 صورتیں بن جائیں گی۔ مثال کے طور پہ صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ یہ 9ویں صورت ہے۔ 10ویں صورت صغرا سالبہ جزیہ کبرا سالبہ جزیہ، سالبہ کلیہ یہ صغرا میں اور کبرا میں سالبہ جزیہ، صغرا میں سالبہ جزیہ کبرا میں سالبہ کلیہ، صغرا میں سالبہ کلیہ اور کبرا میں موجبہ کلیہ، صغرا میں سالبہ کلیہ اور کبرا میں موجبہ جزیہ، صغرا میں سالبہ جزیہ اور کبرا میں موجبہ کلیہ، صغرا میں سالبہ جزیہ اور کبرا میں موجبہ جزیہ۔ تو یہ کل 16 صورتیں ہیں۔ ان 16 صورتوں میں سے کسی بھی صورت کے ساتھ شکل بن سکتی ہے، لیکن آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ جو چاروں شکلیں ہیں اشکال اربع، یہ اشکال اربع جو ہیں یہ 16 کی 16 صورتوں میں نہیں آئیں گی، بلکہ جو شکل اول ہے وہ ان 16 میں سے کسی صورت میں آئے گی کسی میں نہیں آئے گی۔ اسی طرح جو شکل دوم ہے وہ ان میں سے کسی صورت میں آئے گی کسی صورت میں نہیں آئے گی۔ شکل سوم ہے وہ اس میں سے کسی صورت میں آئے گی کسی صورت میں نہیں آئے گی۔ شکل رابع ہے کسی صورت میں آئے گی کسی صورت میں نہیں آئے گی۔ تو اس کے لیے پہلے ضروری تھا کہ جو 16 کی 16 صورتیں ہیں احتمالات ہیں ہم وہ سمجھ لیں، وہ ہم نے آج کے سبق میں سمجھ لیا ہے۔ اب اگلے سبق کے اندر جو شکل اول ہے اس کے لیے کیا شرائط ہیں اور ان 16 میں سے وہ کتنی صورتوں میں آئے گی وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔